علماء کرام و دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ قصر رضا تو بلند ہے، اس سے پہلے تم زینہ ہی چڑھ کر دکھلا دو۔ قصر رضا تو بلند ہے، اس سے پہلے تم زینہ ہی چڑھ کر دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو کرامت ہے، ارے حدائق بخشش ہی پڑھ کر دکھلا دو۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، اولیاء امت کے جانثاروں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، درختوں کو سامنے بلانے والے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، میری تقریر کا عنوان ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیا اور بری باتوں سے۔ نماز روکتی ہے، مگر نمازی رکتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ نماز روکتی ہے برائی سے، غیبت سے، ان تمام باتوں سے نماز روکتی ہے، مگر نمازی رکتا ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں میں قصور کس کا ہے؟ نماز کا قصور ہے یا نمازی کا قصور ہے؟ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نماز کا قصور نہیں ہے، بلکہ نمازی کا قصور ہے۔ نماز تو ان باتوں سے روک رہی ہے، نماز تو ان باتوں سے منع کر رہی ہے، برائیوں سے، غیبت کرنے سے منع کر رہی ہے، مگر آج کے نمازی کا برا حال ہے۔ نماز روک رہی ہے مگر نہیں رک رہا ہے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے دوسری طرف چوری کرتا ہے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے دوسری طرف زنا کرتا ہے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے دوسری طرف شراب پیتا ہے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے دوسری طرف غیبت کرتا ہے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے مگر ان برائیوں سے نماز روک رہی ہے۔ نمازی خود نہیں رک رہا ہے، اس لیے کہ نماز جن چیزوں سے روک رہی ہے، نمازی خود اپنے اوپر پابندی عائد نہیں کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے چل رہا ہوں خاتون جنت، نبی کی لاڈلی، نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی نماز پڑھتی تھی، اور میرے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر یا آپ کے گھروں کے اندر بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں، ماں نماز پڑھتی ہیں، بہنیں نماز پڑھتی ہیں، تو ان کا نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہوا کرتا ہے وہ ان کا طریقہ کیسا ہے؟ اور میرے نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے؟ میرے پیارے،
जो नमाज पढ़ते हैं तो दिल में इश्क नबी नहीं है। हम जो रोज़ा रखते हैं दिल में इश्क नबी को निकाल के रखते हैं, इसीलिए हमारा नमाजों में जी नहीं लगता है, हम नमाज मुकम्मल नहीं अदा कर पाते हैं। मेरे प्यारे, अगर मुकम्मल नमाज अदा करना है तुमको, अगर मुकम्मल नमाज अदा करना है, तुम्हें नमाज पढ़ना है, तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखिए कि हजरत फातिमा ज़हरा सर्दियों की लंबी लंबी रातें हुआ करती हैं, अपने छोटे छोटे लाडलों को सुला दिया करती हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा रेज़ हो जाती हैं, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा रेज़ हो जाती हैं। और सजदा रेज़ होने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा जब से एक सजदा करती है, यहाँ तक कि रात खत्म हो जाती है, तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सजदे में सर रखने के बाद जैसे सजदे से उठाती है, रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मालिक व मौला, ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरे रसूल की बेटी हूँ, मगर तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं, एक ऐसी लंबी रात बना दे इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, ऐसी एक रात बना दे ताकि ये फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। आज हमारे घरों में भी नमाज पढ़ी जाती है, हमारी बेटियां भी पढ़ती हैं, हमारी बहनें भी पढ़ती हैं, हमारी माएँ भी नमाज पढ़ती हैं, मगर नमाज में जो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो रुकन नमाज का अदा किया है वो किसी के अंदर नजर नहीं आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुसलमानों, आज देखिए, आज नौजवान का तबका जो है वो नमाज पढ़ने के लिए आता है, मगर दिल में इश्क नबी नहीं है। जब तक कि दिल में इश्क नबी नहीं है तो तुम्हारी इबादत भी कबूल नहीं है, ना तुम्हारी रियाजत कबूल है, ना तुम्हारी नमाज कबूल है, ना तुम्हारा रोज़ा कबूल है, जब तक कि नबी से मोहब्बत ना करना। नबी के जो इश्क में नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज हुआ करते हैं। मेरे प्यारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे नबी फरमाते नमाज जब पढ़ोगे तो मेरी आंखों को ठंडक पहुँचेगी, जब मेरी आंखों को ठंडक पहुँचेगी तो नबी बेदार होंगे, जब नबी बेदार होंगे मेरा रसूल बेदार होगा, जब मेरा रसूल बेदार होगा, जब मेरा रसूल बेदार होगा तो हमारी नमाज मुकम्मल होने के बाद जब काबिल मकबूल हो जाएगी, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जब मकबूल हो जाएगी तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मगर मेरे प्यारे, आज फैशन का दौर है, आज फैशन का दौर है। मस्जिद के अंदर नमाज तो पढ़ने आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं पढ़ कर रहे हैं, हम नमाजी हैं, नमाज पढ़ने वाले, रसूल अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले, हम ईमान वाले हैं, मगर मेरे प्यारे वो ईमान वाले नहीं हुआ करते हैं। वो इसलिए कि जो रसूल पे ईमान रखता है, जो रसूल की सुन्नतों पे अमल करता है, वो मेरे प्यारे आज फिल्मी दुनिया में ले लीजिए, आज का नौजवान जो नमाज पढ़ता है उसके बालों को देख लीजिए, उसके कपड़ों को देख लीजिए, हीरो की तरह पहनेगा, हीरो की तरह चलता है, हीरो की तरह गाता है, हीरो की तरह खाना है, हीरो की तरह सारी खसलतें हीरो वाली भरी हुई है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए। आज के नौजवान नमाजियों का हाल ये है कि कहते हैं हम नबी वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम फातिमा वाले हैं, मगर अल्लाहु अकबर कबीरा, हम ना नबी वाले हो रहे हैं ना अली वाले हो रहे हैं। जैसा हीरो कर रहा है वैसा हम कर रहे हैं, जैसा हीरोइन कर रही है वैसा हमारी लड़कियां कौम की कर रही हैं, जैसा हीरोइन कर रही है, जैसा वो फैशन दिखा रही है वैसा वो फैशन दिखा रही है। आइए फैशन के नाम पे हमारे घर की माएँ बहनें कैसे घूम रही हैं, कैसे इधर उधर टहलती फिर रही हैं। इसलिए हदीस पाक के अंदर आया है वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, पर्दा करना ईमान का एक दर्जा है, पर्दा करना ईमान का एक शोभा है। मगर मेरे प्यारे, आज हमारी कौम का ये हाल है, इतनी कौम बिगड़ चुकी है कि हम
ہمارے گھروں کے اندر جو مائیں بیٹھی ہے یا جو لڑکیاں بیٹھی ہے یا جو بچیاں بیٹھی ہے وہ گھر کے اندر پردہ کر رہی ہے، مگر جب چوراہے پہ آتی ہیں، جب چوراہے پہ آتی ہیں، جب چوراہے پہ آتی ہیں تو اپنے چہرے کو اٹھا دیا کرتی ہیں، اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھا دیتی ہے تاکہ گھروں کے اندر پردہ کر رہی ہے، گھروں کے اندر پردہ کر رہی ہے، جب چوراہے پہ جا رہی ہے تو کسی سے پردہ نہیں کر رہی۔ میرے پیارے یاد رکھو قیامت کا وہ دن بڑا ہی بھیانک آنے والا ہے، جب کوئی کسی کا پل سے ہاتھ نہ ہوگا، جب کوئی کسی کا ساتھی نہ ہوگا۔ ہم نماز سے کترا رہے ہیں اور نماز سے دور بھاگ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صیبہ ہے، صیبہ کا مقام ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ جب ہمارے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے، حضرت علی کی ران پہ، حضرت علی کی ران پہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی کی ران پہ سر رکھ کے، اپنا سر مبارک رکھ کے سو جاتے ہیں۔ سونے کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ نمازوں کا حال دیکھیے، آج مسلمان نمازوں سے دور بھاگ رہا ہے۔ حضرت علی کو دیکھیے، مولا علی کو دیکھیے، آپ امیر المومنین ہیں، ان کو دیکھیے، حق فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کو دیکھیے، ان کی نمازوں کا عالم دیکھیے کہ نماز عصر قضا ہو گئی، سرکار ان کے زانوں پہ آرام فرماتے، سو گئے تو ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے اور سرکار کے چہرے انور پہ پڑتا ہے۔ جیسے ہی پڑا، سرکار نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کھولنے کے بعد فرمایا، اے علی تم کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اے علی تم کیوں رو رہے ہو؟ آج دنیا کا مسلمان ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی ہے، قسم خدا کی، تو اس کو احسان نہیں ہوتا کہ ہماری نماز چھوٹ گئی ہے، قسم خدا کی اسے احسان نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ کے پیارے صحابہ ہیں، اللہ کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی، رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا، اے علی تم نماز جو ہے ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو علی سمجھ گئے آج دریا جوش رحمت پہ ہے، اگر میں کہہ دوں گا کہ ہم کو نماز ادا پڑھنی ہے تو نبی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آئے گا۔ یہ علی کا مقام ہے، یہ نبی کے غلاموں کی نمازیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے، جب کہا کہ یا رسول اللہ قضا نہیں پڑھیں گے، ادا پڑھیں گے، نبی نے انگلی کا اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ اسی لیے تو حضرت علی نے نماز پڑھی، اور ایسی نماز نہیں جیسے روز پڑھا کرتے تھے۔ روز علی کو تو یہ ڈر رہتا تھا کہ سورج غروب ہو جائے گا، مگر آج میرے نبی نے نکالا ہے، جب تک کہ سورج سے وہ نہیں اشارہ کر دیں گے تب تک کہ آج سورج غروب نہیں ہوگا۔ اتنے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو میرے نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہوا کرتے ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، آج فلمی دنیا کو لے کر کے، آج فلمی دنیا کو لے کر کے اپنا ڈرامہ کر رہے ہو، فلمی دنیا کی طرح اپنے کپڑے پہن رہے ہو، فلمی دنیا کی طرح چل رہے ہو، فلمی دنیا کی طرح گا رہے ہو۔ میرے پیارے، اور پھر کہتے ہو ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم رسول والے ہیں۔ میرے پیارے، یہ کام نہیں آئے گا۔ آج نوجوان سے کیا، آج نوجوان سے اگر پوچھا جاتا ہے تم کس راستے پہ ہو، کہتے ہیں ہم نبی کے راستے پہ بتائے ہوئے چل رہے ہیں، نبی کے دین پہ چل رہے ہیں، نبی کے شریعت پہ چل رہے ہیں۔ اور تیرے نام کے بال کٹوا کر کے بولتا ہے یہ تیرے نام کے بال ہے۔ میرے پیارے، یہ تیرے نام کے بال، یہ تیرے نام کا چلنا یا میرے نام کا چلنا، اس طرح نوجوان کر رہا ہے، مگر قربان جائیے آج بال کٹوا کے انسان فلمی دنیا کے بال کٹوا کے تیرے نام بال بٹا رہا ہے، مگر قربان جائیے اللہ کے رسول کے نواسوں کے نواسے، اللہ کے رسول کے نواسوں کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پہ یہی تو کہا تھا، اے مولا، نوجوان کہتا ہے تیرے نام کے بال ہیں، تو حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پہ کہا تھا، اے مالک و مولا،
نام ہے، اول محمد کے جو ہے قربانی تیرے نام ہے۔ کربلا کی سرزمین پہ حضرت امام حسین نے کہا تھا اے مولا سارے ہمارے قرب و جوار کی قربانی تیرے نام ہے۔ میرے پیارے تم تیرے نام نہیں ہو سکتے، اگر تم کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو ترقی کی منزل پہ آ جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو پڑھو اور شریعت مطہرہ پہ قائم رہو اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرو، اسی پہ عمل پیرا ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرتوں میں کامیاب و کامران نظر آؤ گے۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔